آداب زندگی۔ آداب خانیداری، سفر کے احکام، لباس کے آداب اور بھی دیگر آداب جاننے کے لیے دیکھیے تہذیب الاسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر تہذیب الاسلام کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم گفتگو کریں گے عورتوں کی قسموں کے بارے میں۔ عورتوں کی قسمیں اور ان میں سے اچھی کون سی ہیں اور بری کون سی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ عورت بے منزلہ اس گلوبند کے ہے جو تم اپنی گردن میں باندھتے ہو، اور یہ دیکھ لینا تمہارا کام ہے کہ کیسا گلوبند تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ فرمایا کہ پاک دامن اور بد کردار عورت کسی طرح برابر نہیں ہو سکتی۔ پاک دامن کی قدر و قیمت سونے چاندی سے کہیں زیادہ ہے، بلکہ سونا چاندی اس کے مقابلے میں ہیچ ہے، اور بد کردار عورت خاک کے برابر بھی نہیں، بلکہ خاک اس سے کہیں بہتر ہے۔ اور میرے جد امجد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیٹی اپنے ہم کفو اور اپنے ہم مثل کو دو، اور اپنے ہم کفو اور ہم مثل سے ہی بیٹی لو، اور اپنے لیے ایسی عورت تلاش کرو جو تمہارے لیے موزوں ہو، تاکہ اس سے لائق فرزند پیدا ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص مال و حسن و جمال کے لیے نکاح کرے گا وہ دونوں سے محروم رہے گا، اور جو شخص پرہیزگاری اور دین کے لیے نکاح کرے گا حق تعالیٰ اس کو مال بھی دے گا اور جمال بھی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پاک دامن عورت سے شادی کرو کہ زیادہ اولاد پیدا ہو اور خوبصورت، جس سے اولاد نہ پیدا ہوتی ہو نامرد، کیونکہ مجھے کل قیامت کے دن اور پیغمبروں کی امت پر تمہاری ہی وجہ سے فخر و مباحت کرنا ہوگا۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ آیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ جو بچے چھوٹے مر جاتے ہیں وہ عرش الہی کے نیچے اپنے والدین کے لیے طلب مغفرت کیا کرتے ہیں، اور مشک و عنبر و زعفران کے پہاڑ پر حضرت سارہ ان کی پرورش میں مشغول ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی نگہبانی میں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا ایسی کنواری عورتوں سے خواستگاری کرو جن کے منہ سے خوشبو آتی ہو، جن میں امانت قبول کرنے کی خاصیت زیادہ ہو۔ آیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ میں کل قیامت کے روز تمہاری کثرت پر فخر و مباحت کروں گا، تان کہ وہ بچہ بھی شمار میں آ جائے گا جو ناتمام رہ گیا اور ساقط ہو گیا ہو، بلکہ اس قسم کا بچہ تو غصے کی حالت میں بہشت کے دروازے پر کھڑا ہوگا، اور جب حق تعالیٰ اسے بہشت میں داخل ہونے کا حکم دے گا تو وہ عرض کرے گا کہ جب تک میرے ماں باپ پہلے بہشت میں نہ جا لیں گے میں نہ جاؤں گا۔ اس وقت پروردگار عالم کی طرف سے ایک فرشتے کو حکم ہوگا کہ اس کے ماں باپ کو لا کر داخل بہشت کر دو۔ پھر اس بچے سے خطاب ہوگا کہ تجھ پر ہماری رحمت بہت زیادہ ہے، اور اسی رحمت کے باعث ہم نے انہیں بھی داخل بہشت کیا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ خوبصورت عورت مرد کی خوش نصیبی کی دلیل ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس وقت تم کسی عورت کی خواستگاری کرو تو اس کے بالوں کی نسبت دریافت کر لو، کیونکہ بالوں کی خوبصورتی نصف حسن ہے۔ بسند معتبر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ تمہاری عورتوں میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اولاد زیادہ پیدا ہوتی ہے، شوہر کی خیر خواہ ہو اور صاحب عفت ہو، اپنے اعزہ و اقربا میں عزت رکھتی ہو، اپنے شوہر کا احترام کرتی ہو اور اپنے شوہر کے لیے اظہار بشاشت کرتی ہو، غیروں سے حیا کرے اور عفت کو کام لائے، شوہر کا کہنا سنے اور اس کے حکم کو مانے، اور جب شوہر اس سے خلوت کرے تو مضائقہ نہ کرے اور اس کی خواہش میں حارج نہ ہو، مگر شوہر کو گھرداری کے لیے مجبور نہ کرے۔ فرمایا کہ تمہاری عورتوں میں سب سے بدتر وہ ہے جو اپنی قوم میں ذلیل ہو اور اپنے شوہر پر مسلط بچے نہ جنتی ہو، کینہ ور ہو، بدکاری کی پرواہ نہ کرے، جب شوہر موجود نہ ہو تو دوسروں کے دکھانے کے لیے سنگھار کرے، جب شوہر آ جائے تو پردہ نشین بن بیٹھے، اس کی بات نہ سنے، اس کی اطاعت نہ کرے، اور جب شوہر اس سے خلوت کرے تو تند شیر کے مانند اس کے ارادے میں حارج ہو، اس کا عذر کبھی قبول نہ کرے، اور اس سے جو حق تلفی ہو جائے اسے کبھی نہ بخشے۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ ایک شخص حضرت رسول خدا صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری زوجہ اس قسم کی ہے کہ جب میں گھر میں آتا ہوں تو میرا استقبال کرتی ہے، جب باہر نکلتا ہوں تو مشاعت کرتی ہے، جب مجھے غمگین دیکھتی ہے تو دریافت کرتی ہے کہ کیا فکر ہے، اور کہتی ہے کہ اگر فکر معاش ہے تو خدا تمہاری اور سب بندوں کی روزی کا کفیل ہے، اور اگر فکر معاد ہے تو خدا اس فکر کو اور زیادہ کرے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ خدا کے کچھ کارکن ہیں، یہ عورت انہی کارکنوں میں سے ہے، جتنا اجر کسی شہید کو مل سکتا ہے اس سے نصف اسے ملے گا۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ میری امت میں سے بہتر عورت وہ ہے جس کا حسن سب سے زیادہ ہو اور مہر سب سے کم۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کی اعلیٰ درجے کی خوبی یہ ہے کہ بچوں کی پیدائش اور تربیت کے لیے اچھی ہو، اور بدترین صفت یہ ہے کہ مہر زیادہ ہو، بچے پیدا نہ کرے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری عورتوں میں سب سے بہتر قریش عورتیں ہیں کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے اور تمام قبیلوں کی عورتوں سے زیادہ مہربان اور اپنی اولاد کے لیے سب سے زیادہ رحیم، اور اپنے شوہروں سے کسی وقت انکار نہیں کرتی، اور غیروں کے مقابلے میں عفت کام میں لاتی ہیں۔ اس زمانے میں زنان قریش کی مصداق سیدانیہ ہیں۔ دوسری معتبر حدیث میں یہ ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ جب میں کسی مسلمان کے واسطے دنیا و آخرت کی خوبیاں جمع کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو دل ایسا دیتا ہوں کہ ہر مصیبت والے کی مصیبت پر رحم کرے اور میرے لیے خضوع و خشوع کرے، اور زبان ایسی دیتا ہوں کہ جو ہر وقت میرا ذکر کرے، اور بدن ایسا جو ہر بلا پر صبر کرے، اور عورت ایسی کہ جب اسے دیکھے خوش ہو جائے، اور جب یہ کہیں جائے تو عفت و عصمت کو کام میں لائے اور اس کا مال ضائع نہ کرے۔ حدیث صحیح میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا عقل مند اور صاحب ثروت تھا۔ اس کا ایک بیٹا ایک ایسی بیوی سے تھا جو عفیفہ اور صالحہ تھی، اور یہ لڑکا شکل و شمائل میں اپنے باپ سے بہت مشابہ تھا، اور دو بیٹے دوسری بیوی سے تھے جو صاحب عفت نہ تھی۔ جب اس کی وفات کو وقت ہوا تو بیٹوں سے یہ کہہ کر مرا کہ کل میرا کل مال تم میں سے ایک کا ہے۔ اب ہر ایک دعوے دار تھا کہ مال میرا ہے۔ آخر مقدمہ قاضی کے پاس پہنچا۔ قاضی نے کہا کہ فیصلے سے پہلے ان تینوں بھائیوں کے پاس جاؤ جو عقل میں بہت مشہور ہیں۔ حسب الحکم پہلے ان میں سے ایک کے پاس گئے۔ یہ ایک بڈھا آدمی تھا۔ اس نے کہہ دیا کہ میرے فلاں بھائی کے پاس جاؤ جو مجھ سے بھی بڑا ہے۔ چنانچہ اس کے پاس گئے۔ اسے ادھیڑ عمر کا پایا۔ اس نے کہا مجھ سے جو بڑا ہے اس کے پاس جاؤ۔ جب اس کے پاس پہنچے تو اسے جوان پایا، بس اپنا حال بیان کرنے سے پہلے اس سے یہ سوال کیا کہ تمہارا چھوٹا بھائی کس سبب سے بڈھا ہو گیا، اور تم جو سب سے بڑے ہو کیوں جوان ہو؟ اس نے کہا کہ میرے چھوٹے بھائی کی عورت بہت بد ہے اور وہ اس کی بدیوں پر صبر کرتا ہے، اس خیال سے کہ وہ کسی اور ایسی بلا مبتلا نہ ہو جائے جس پر صبر نہ ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ بڈھا معلوم ہوتا ہے۔ اس کی عورت ایسی ہے کہ کبھی اسے خوشحال رکھتی ہے اور کبھی رنجیدہ، اسی وجہ سے وہ ادھیڑ ہے، اور میری عورت مجھے ہمیشہ خوش رکھتی ہے اور کبھی آزردہ نہیں کرتی، یہی وجہ ہے کہ میں جوان ہوں۔ بھائیوں نے یہ کیفیت سن کر اپنا قصہ اس سے بیان کیا۔ اس نے کہا پہلے تم اپنے باپ کی ہڈیاں نکال کر جلا ڈالو، پھر میرے پاس آنا، میں تمہارا فیصلہ کروں گا۔ جب وہ چلے تو چھوٹے بھائی نے تلوار اٹھا لی اور دونوں بڑے بھائیوں نے کدالیں لے لیں۔ باپ کی قبر پر پہنچ کر بڑے بھائیوں نے کدالیں لگانی شروع کر دیں کہ قبر کو کھود ڈالیں، اور چھوٹے نے تلوار کھینچی کہ میں اپنے باپ کی قبر کھودنے نہیں دوں گا۔ میں نے دعویٰ چھوڑا، جاؤ سب مال تم ہی لے لو۔ پھر مقدمہ قاضی کے پاس گیا۔ قاضی نے تمام مال چھوٹے بیٹے کو دلوا دیا اور بڑوں سے کہہ دیا کہ تم بھی اگر اس مرحوم کی اولاد ہوتے تو جس طرح چھوٹے بیٹے کو محبت فرزندی باپ کی ہڈیاں کھودنے اور جلانے سے مانے ہوئی، تمہیں بھی ہوتی۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سدرة منتهى